أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے، فاولئک الذین، سو یہ وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی، ہارے اپنی جان کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں پہ یظلمون، زبردستی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ یہ ظلم جو تھا ان کو اس اعتبار سے تباہی میں لے گیا۔ اعمال بھاری ہوتے ہیں، وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، یہ ہے حقیقت۔ اور اخلاص چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ تھا، اس لیے ان کے اعمال میں وزن بھی سب سے زیادہ تھا۔ اسی لیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جب شکایت کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ خالد، تم عبد الرحمن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ تو آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور تم پورا احد پہاڑ سونے کے برابر خرچ کرو تو تم اس کے صدقے کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لوگ اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ یہ امت کے بارے میں ہے کہ امت والے احد کا پہاڑ خرچ کر دیں اور وہ لوگ آدھا سیر جو خرچ کر دیں، امت کے بارے میں نہیں۔ یہ تو مسند احمد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اور خالد رضی اللہ عنہ حالانکہ مہاجر بھی ہیں، 7 ہجری میں 3 آدمیوں نے ہجرت کی تھی، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے، نہیں، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے 1، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 2، اور عثمان بن ابو طلحہ جو تھے 3، ان تینوں نے ہجرت کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین میں بڑے مقام ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں، اور اسلام کو بالکل ابتدائی دور میں قبول کیا ہے، بدر میں شریک رہے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خالد تو بہت اونچے آدمی، کیونکہ اخلاص سے زیادہ تھا نا، تو اخلاص وزن پیدا کرتا ہے اعمال میں، کہ جتنا زیادہ عمل اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کو اتنی خوشی اس سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اس کو اس کے مقابلے میں اتنی برکات حاصل ہوتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں۔ یہ چیز اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی آپس میں بھی سب کا وزن برابر نہیں تھا، اور یہی دلیل ہے اس کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے زیادہ سے زیادہ کب مسلمان ہوئے ہوں گے؟ حدیبیہ کے بعد ہوئے ہوں گے، اور ان کا تقابل کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کوئی تک بنتی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے تھے، اور پھر ساری مکی زندگی گزری ہے، پھر مدینہ منورہ میں ان کے اعمال ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہیں۔ اور اس پہ عبد الرحمن ابن غنم رحمۃ اللہ علیہ نے جو موازنہ کیا تھا، کس دن انشاءاللہ وہ آپ سے عرض کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا آپ مقابلہ کرنے چلیں ابو ہریرہ، کچھ سوچ کے کریں آپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخر پہ اس قصے کے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ان 2 حضرات کا آپس میں تقابل کروں۔ یہ چیز کہ آدمی کے اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے اعمال بھاری ہوئے فلاح پا گیا، جس کے اعمال ہلکے ہوئے وہ آدمی تباہ ہو گیا۔ اس سے ان دونوں آیات کے مجموعے سے ایک بڑا اچھا سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے، اور وہ یہ سبق ملتا ہے کہ غلبے کا اعتبار کیا جائے۔ اللہ کے ہاں غلبے کا اعتبار ہے، کل کا نہیں۔
یہ تو نہیں کہا کہ 100% جس کے اعمال نیک ہوئے، بلکہ فرمایا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن ثقیل ہوئے، بھاری ہوئے، یعنی کچھ برائیاں ہوں گی، اس کے مقابلے میں جو ثقالت ہے، بوجھ ہے، گرانی ہے، ان چیزوں کا وزن ہے، اس بنیاد پر فلاح پا گئے۔ اور من خفت موازینہ، جس کے وزن اور تول ہلکے ہوئے، یعنی نیکی کے تول ہلکے ہو گئے، گناہ اس کے زیادہ ہو گئے، تو کچھ نہ کچھ نیکیاں تو تھیں نا، اس لیے تو مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے گناہ بڑھ گئے۔ آخر دونوں میں تقابل ہوا نا، تو ہی تو کہا کہ گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں اس کی کم ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ انسانی زندگی میں لوگوں کو بس اس معیار پہ دیکھنا چاہیے جس آدمی کی زندگی میں عام طور پر صلاح، نیکی، تقوی، تعلق مع اللہ یہ غالب ہو، اس میں تھوڑی بہت برائی بھی ہو، بس آدمی درگزر کرے کہ آخر انسان ہے، بشر۔ اور جس انسان میں شر کا، برائی کا، ان چیزوں کا غلبہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ، کوئی چیز پیش آتی ہے، کہیں گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو اس آدمی پر شر غالب ہے، اس میں خیر کم ہے۔ لوگوں کے لیے یہی معیار رکھنا چاہیے۔ 100% اچھے لوگ تلاش کرنا کوئی شروع کر دے تو پھر تو شاید لاکھوں میں بھی ایک نہ ملے۔ یہ چیز بہت لوگوں کی محرومی کا باعث بن جاتی۔ نماز پڑھنی ہے، کہتے ہیں جی امام صاحب میں یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی ہے۔ ارے دیکھو، اگر وہ سنت کا پابند ہے، خیر کا غلبہ ہے، نیکی کا غلبہ ہے، عقیدہ درست ہے، چپ کر کے نماز پڑھے۔ کون ہے جو پاک ہوا کرتا ہے 100%؟ اسی طرح دین کے اور کاموں میں بھی یہ کرائیٹیریا اللہ نے دیا ہے، سمجھایا ہے یہاں پر۔ بہت سے لوگ بیعت کرنی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی کسی کی تلاش میں کہیں سے بیعت ہو جائیں، اور معیار اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو ان کا پانی بھرتے ہوتے، بس ایسا ولی کوئی چاہیے، اب اس سے کم درجہ تو ہونا ہی نہیں نا چاہیے۔ اور خود پتہ نہیں ایمان بھی کتنا محفوظ ہے اور کتنا نہیں، اپنی طرف بھی تو آدمی دیکھے نا۔ اس لیے یہ بات دین میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے بہت مرتبہ کہ آدمی کہتا ہے 100% یہ چیزیں، شادی کی اگر ضرورت نہ ہونا تو پھر شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی بس کہتا ہے اس کا رشتہ مل جائے، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر 100% صحیح رشتے بھی نہیں ملا کرتے، پھر 90-95% بھی مل جائیں تو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حور تمہارے لیے لے آئیں یا حور کہیں سے نازل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ اب زندگی نہیں گزر سکتی۔ ایسے ہی اگر اللہ کے دین کی ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہو نا انسان کو، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ یہ بھی غنیمت ہے جو کچھ مل گیا ہے، مگر نہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ یہ چیز ہے۔ اور تعلق انسان کا کبھی کبھی شیطان اس سے اس لیے محروم کر دیتا ہے کہ جہاں گئے یہ نقص ہے، جہاں گئے یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو بس پھر کر لو جیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ چیزیں تو پیش آتی ہیں، اسی لیے اللہ نے بتایا کہ جس کے اعمال میں وزن ہوا بس وہ نجات پا گئے، اور جس انسان کے اعمال کم ہوئے نیکی کے وہ آدمی برباد ہو گیا۔ اسی پہ زندگی بھر عمل کرتا رہے، 100% نیکی اور 100% اچھا ہونا وہ تو اللہ ہی کا اپنا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ کہیں موت کے وقت پہنچ کے کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور حضرت کہتے تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، انہوں نے کہا ہماری موجودگی میں مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور یہ حضرات آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم انگریزوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، مرزائیوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، ختم نبوت کا کام بھی کرتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، مگر ہم میں بعض اوقات ہم لوگوں میں ریاکاری بھی ہوتی ہے کہ تقریر کس کی اچھی ہوئی، جلسہ کس کا اچھا ہوا، تمہاری تقریر پہ لوگوں نے کیا کہا، ہماری تقریر پہ کیا کہا، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ 100% اخلاص نہیں ہوتا، تو آپ کی صحبت میں آ کر احساس ہوتا ہے
کہ یہ اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے لیے کام ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے نہ کرے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب کام کرتے رہو. جب اخلاص آتا ہے نا آدمی پہ اور اللہ ہی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے کہ گھٹنوں میں پانی پڑ جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کام بھی کرو، اخلاص کے لیے کوشش بھی کرتے رہو، دونوں چیزیں جاری رکھو، اللہ تعالیٰ اخلاص بھی ایک دن دے دے گا. بڑی اچھی بات، بہت عمدہ بات انہوں نے کہی. تو آدمی دین کا کام جتنا بھی ہو کرتا رہے، اس چکر میں نہ پڑے کہ 100% پہلے پاک ہو جاؤں پھر اس کے بعد دین کا کام کروں گا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے محلے والے مسجد نہیں آتے کہ مولوی صاحب کی تقریر ختم ہو تو مسجد جاؤں نماز پڑھوں، اور وہ کہتے ہیں تم آؤ تو تقریر ختم کروں. اب یہ کب تک چلے گا؟ یہی بات ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ غلبے کو دیکھے، کس چیز کا غلبہ ہے، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فیصلہ فرما دیں گے، رحمت اور مہربانی سے. اور اعمال پہ بات آ گئی تو اس کا یہ حل ہے کہ جس چیز کا غلبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اعمال کم پڑ جائیں گے یہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی زندگی ہار دی، ساری عمر کی محنت برباد ہوئی. بما کانوا، اس وجہ سے کہ بآیاتنا یظلمون، یہ کیا کرتے تھے، ہماری نشانیاں، ہماری آیات، ان چیزوں کے متعلق دیکھو ان کی کیا تھی، زبردستی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. ایک سیدھی سادی بات ہے اس کو بھی اتنا پیچیدہ بناتے تھے، اور نبوت کا، اور یہ کام نہیں کرتے.